السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمیر بشیر۔ میں ہوں ثنا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر دیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تیسرے دن بھی ایٹ آرمز کے حصار میں اپوزیشن لیڈر کا خطاب۔ اپوزیشن رکن کی طرف سے سینیٹائزر کی بوتل اچھال دی گئی، بوتل حکومتی رکن اکرم چیمہ کے چہرے پر لگی۔ غصے کا اظہار کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ جس نے بھی کچھ پھینکا ہے اسے ایوان سے باہر نکالا جائے۔ میاں صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں، اس نے غلط چیز پھینکی ہے۔ اور اسپیکر اسد قیصر نے اجلاس پھر سے ملتوی کر دیا۔ گزشتہ روز میں ہم نے دیکھا کہ افسوسناک صورتحال رہی اور ایک دوسرے کے اوپر کتابیں اچھالی کی جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی جانب سے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کیا بخاری کی آنکھ پر ایک کتاب لگی، وہ بھی سخت نہیں۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر، آج کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ جو کل صورتحال تھی اتنی شدید تو نہیں تھی، لیکن ہلڑ بازی ہوتی رہی۔ اور کیا صورتحال دیکھی آپ نے مزید؟ دیکھیں، بالکل جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے ڈائری کی بجٹ بحث جو ہے اس پر تقریر شروع کریں، تو شہباز شریف نے جیسی اپنی تقریر شروع کی، ان کا کہنا تھا کہ کل کا دن پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، آپ نے اسے نہیں چلایا۔ کل ایوان میں جو گالم گلوچ کی گئی، بدزبانی کی گئی، اسپیکر صاحب آپ کا یہ فرض تھا کہ ایوان کا تقدس جو ہے اس کو بحال رکھتے۔ اپوزیشن کیا تھا کہ ہماری تقریر کو اگر سنا گیا تو ہم بھی قائد ایوان کی تقریر کو سنیں گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران اپوزیشن کی جانب سے ایک سینیٹائزر کی بوتل جو کہ کرنگی سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ماری گئی، اور جیسے ہی ان کو وہ بوتل لگی وہ اس کے ناک کے قریب سے خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، اور حکومتی بینچ سے لوگ جو ہے ان کو لے کر باہر چلے گئے۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو فوری طور پر اس ایوان سے باہر نکال دیا جائے، اور اسی دوران ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، پھر دوبارہ سے نعرے بازی شروع ہو گئی، پھر جو تعاون ہے حکومتی بینچز سے ان کی جانب سے جو بوتل ہے وہ واپس پھینکی گئی، لیکن وہ اپنے ہی حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے ایک رکن اسمبلی ہیں ان کو لگی، اور اس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ وہ پہلے انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ وہ اس اجلاس کو ملتوی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی ہدایت جاری کر دی کہ 15 منٹ کی جو بریک ہے اس کو 15 منٹ کے لیے اجلاس میں بریک لی جاتی ہے، 15 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا، وہ اٹھ کر چیمبر میں اپنے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ارکان چیمبر میں چلے گئے۔ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف اپنے چیمبر میں موجود ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ بھی اپنے چیمبر میں موجود ہیں، لیکن اسپیکر اس نے یہ کہا تھا جب شروع میں آج کے روز جب اجلاس شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے حکومتی بینچز سے 6 ممبران جو ہیں وہ اپنی کمیٹی بنا لیں، اور اپوزیشن بینچز سے 6 ممبران، اور فیصلہ کر لیں کہ ایوان کی کارروائی کو کس طرح سے چلانا ہے، ایوان کی کارروائی کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، رول آف بزنس چلانا ہے، یہ چیزیں تمام تر جو ہے وہ طے کر لیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کی ہدایت پر چیف وپ عامر ڈوگر جو ہیں اور خالد بستی، عامر مقبول جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر حکومتی بینچز کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی وہ اپوزیشن کے پاس گئے، بات کرنے کے لیے گئے، لیکن اپوزیشن نے فوری طور پر کہا کہ وہ جو حکومتی کمیٹی ہے اس سے بات کرنے تیار نہیں ہے، ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اپوزیشن کی جانب سے سامنے رکھا گیا، اس میں یہ تھا کہ صرف جب اپوزیشن لیڈر اپنی اسپیچ کریں گے تو اسپیچ کے دوران حکومتی بینچز جو ہیں وہ اسپیچ کو سنیں، اس کے اوپر خاموش رہیں، اور بحث جو ہے اس طرح سے بجٹ کی جو ہے وہ سمیٹی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دوبارہ سے اجلاس شروع ہوا، اس اجلاس کے دوران دوبارہ سینیٹائزر کی بوتلیں نکالی گئی۔ گزشتہ روز جو بجٹ کی کاپیاں رکھی گئی تھی وہ تو اٹھا لی گئی تھی، اب آج جو سینیٹائزر کی بوتل چھوٹی جو ہے وہ تمام ایم این اے کے سامنے رکھی جاتی ہیں ڈائس کے اوپر، وہ بوتل ماری گئی ہے اکرم کو، تو اب وہ بوٹل جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں۔ سیکورٹی کے اہلکار جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ اس وقت اندر موجود ہیں، اور اسپیکر اپنے چیمبر میں موجود ہیں، لیکن 15 منٹ کا وقفہ کیا گیا ہے۔ یہ اب دوبارہ سے فوٹیج نکلوائی جا رہی ہے کہ آیا کس کی جانب کی بوتل جو ہے وہ سینیٹائزر کی ماری گئی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چونکہ اسپیکر جو ہیں وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں آج بھی اس تمام تر معاملے میں، کہ انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں انہوں نے ارکان پارلیمنٹ جنہوں نے گزشتہ روز بجٹ کی کاپیاں مانگی، گالم گلوچ کی نازائبہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے پارلیمنٹ میں، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اس میں شیخ رویل اصغر ہیں، وہ بھی اپنی نشست پر براجمان تھے، ان کو بھی نہیں روکا گیا یہاں پر آنے سے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علی نواز افغان ہیں، جن کی جانب سے کل نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے،
تو وہ بھی اس وقت ہال کے اندر موجود تھے جب یہ اجلاس شروع ہوا. تو اب اپوزیشن سے ایک اور خط جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو لکھا گیا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف ان پر حملہ کیا گیا. اسپیکر تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. لیڈر آف دی ہاؤس اس معاملے میں نہ صرف خاموش بلکہ ذمہ دار ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے جو اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 انیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ یک طرفہ ہے. پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ایسا حملہ کیا گیا ہے. 3 بار اجلاس کی کارروائی جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر ایوان چلانے کی اہلیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں. اپوزیشن نے اسپیکر کی غیر جانبداری پر عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ بھی کر دیا ہے. تو یہ خط اس لڑائی کے فوراً دوبارہ جو ہے وہ اسپیکر کو لکھا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے. ایک دفعہ پھر خط لکھا گیا ہے. یاسر ملک یہ کہیے گا کہ اس اجلاس سے پہلے بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے ملاقات بھی کی ہے. کیا مشاورت کی گئی ہے؟ اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی اس معاملے پر؟ اب دیکھیں جو یہاں پر حکمت عملی جو مرتب کی گئی تھی وہ یہی مرتب کی گئی تھی کہ اب شہباز شریف کی جو اسپیچ ہے وہ سنی جائے گی اور حکومتی بینچز پر جو موجود لوگ تھے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو اب شور جو ہے وہ کسی صورت نہیں مچایا جائے گا. لیکن جیسے ہی شہباز شریف نے اپنی اسپیچ شروع کی تو دوبارہ سے شور شرابہ جو ہے وہ شروع ہوا. اسی دوران سینیٹائزر کی جو بوتلیں رکھی گئی تھی ان میں سے ایک رکن نے وہ بوتل اٹھائی اور وہ حکومتی بینچز کی جانب پھینکی جس میں اکرم چیمہ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے. وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی موجود ہیں اور وہ اس کو باہر جو ہے وہ طبی امداد جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن جو سینیٹائزر کی بوتلیں رکھی گئی تھی دیکھیں اپوزیشن اور حکومت جو ہے ان کے 6 ممبران جو مانگے گئے ہیں اور ان 6 ممبران میں جب اپوزیشن کی جانب سے کوئی کمیٹی بنائی ہی نہیں کسی پر فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس اجلاس کی کارروائی کو آگے چلانے کے لیے دونوں جانب سے کمیٹیاں بنائی جائیں گی. تو اس وقت ٹھیک ہے یاسر آپ نے اپڈیٹ دیا آپ کا بہت شکریہ. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس چلے ایک ہاؤس چلے اور اس کا ڈیکورم ہو تو اس کے لیے ضروری اس بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مینڈیٹ کا احترام کریں. کل 12 بجے کے لیے ایڈجرن کیا جاتا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ایک مرتبہ پھر سے اب ملتوی کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 14 اور 15 تاریخ ہم نے دیکھا کہ خاصی گرما گرمی رہی اور کل جو ہوا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا کہ کیا صورتحال رہی جس کے بعد کل کا اجلاس ملتوی کیا گیا. آج کا اجلاس شروع ہوا اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اظہار خیال کرنے کی کوشش کی تو شور شرابہ کیا گیا اور ویسی ہی صورتحال بنی جیسی کل ہم نے صورتحال دیکھی تھی. اس کے بعد اجلاس کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا اور اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر سے جب اجلاس شروع کیا گیا تو شہباز شریف نے اظہار خیال کرنے کی کوشش کی جس کے بعد اس اجلاس کو پھر سے ملتوی کر دیا گیا ہے. براہ راست آپ کو لے چلیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ یہ زبردست آپ نے ایک بجٹ دیا ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں, قوم آپ کی مشکور ہے. 10% کرائے بڑھے, 10% تنخواہیں بڑھی ہیں. باقی یہ اپوزیشن بک ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مقدر کے سکندر ہیں, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ دوبارہ بھی جنم میں آئے. یہ اپوزیشن تھکی ہوئی, گھسی ہوئی, پٹی ہوئی, رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے, پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا, یہ اللہ کے فضل سے عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور اگلے الیکشن میں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی. میرے مولا کو منظور ہوا, منظوری اللہ سے ہے. صرف 2 باتیں, کیونکہ بارش ہو گئی, سارا پروگرام ہمارا متاثر ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب میں ہمارے ساتھ 7 نوجوان جو ہیں شہید ہوئے کیونکہ جو بھی مسئلہ ہو پرائم منسٹر صاحب پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈی چوک میں کیا جاتا ہے. آ کے اس کو ہائیڈ پارک بنا دیا گیا ہے. اس لیے ہم نے اپنی فورس کو امن و امان کے لیے بہتر کیا. تمام صوبوں کو 2-2.5 ہزار روپیہ امن و امان کا ملتا ہے. جی مرکز میں بھی ہم خود پروسیس کر لیں, آپ صرف اجازت دے دیں. اور ہمارے پاس خواتین کی تعداد بہت کم ہے. ایک اسلام آباد کے مدرسے میں 1800 طالبات پڑھتی ہیں جی دینی مدرسوں میں, بعض میں 1200 ہیں, بعض میں. تو ہمارے پاس 200-250 خواتین ہیں اور آن دی ڈیوٹی جب ضرورت ہو تو 100-150 اویلیبل ہوتے ہیں. ایک ان کی تعداد بڑھانے کی اجازت دے دی جائے اور ایک لا اینڈ آرڈر کا الاؤنس جو ہے جس طرح 4 صوبوں کو ملتا ہے وہ اسلام آباد پولیس کو بھی مل جائے. آپ نے جو عزت بخشی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ. منسٹری آف انٹیریئر نسیم کھوکر صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں اور آئی جی قاضی جمیل صاحب,
یہ سب ہم وقت مصروف ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تیسرے دن بھی ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی. سارجنٹ ایٹ آرمز کے حصار میں اپوزیشن لیڈر کا خطاب. اپوزیشن رکن کی طرف سے سینیٹائزر کی بوتل اچھال دی گئی. بوتل حکومتی رکن اکرم چیمہ کے چہرے پر جا کر لگی. جس نے بھی کچھ پھینکا ہے اسے ایوان سے نکالا جائے. اسپیکر کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی. میاں صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں، اسد کیسر نے یہ کہا. اب بتائیں کہ تیسرا دن تھا اور تیسرے دن بھی جو ہے وہ کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی. قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بوتل اچھالی گئی اور بوتل حکومتی رکن اکرم کو جا کر لگی جس سے ان کی ناک سے خون بھی بہہ اٹھا. قومی اسمبلی کا اجلاس ہم نے دیکھا گزشتہ 2 روز بھی ایسی ہی صورتحال رہی. آج تیسرا دن تھا. اجلاس کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنانے کی پیشکش بھی کی گئی. اپوزیشن سے رابطہ بھی کیا گیا اور تجویز دی گئی اسپیکر کی جانب سے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، طے کیا جائے کہ اس اجلاس کی کارروائی کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم اس پر ہمیں وقت چاہیے، ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا، اس پر مزید مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہی ہم اس پر کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور مسلسل تیسرا روز ہے قومی اسمبلی کا یہ بجٹ اجلاس ہے 2021-22 کا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی گئی، ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کی گئی اور کل کتابیں اچھالی گئیں. اور آج جو سینیٹائزر کی بوتل ہر ممبر قومی اسمبلی کو دی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سینیٹائز کریں کیونکہ پینڈیمک ہے اور کورونا کی صورتحال ہے جس نے مرد آزما ہے پوری قوم پوری دنیا. تو اس سینیٹائزر کی جو بوٹلز ہیں یہ دی جاتی ہیں تمام جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہیں، تاکہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور کرونا وبا کو روکا جا سکے. اور اس کا استعمال کچھ اس طریقے سے کیا گیا کہ یہ جو سینیٹائزر کی بوتل تھی وہ اچھال دی گئی اور یہ جو بوتل ہے وہ جا کر حکومتی رکن کو لگی، جس جو ان کے ناک پر جا کے لگی اور اکرم چیمہ ہے جن کی ناک پر یہ بوتل لگی اور ان کی ناک سے خون بہہ اٹھا. قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور مسلسل تیسرا دن بھی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا.